بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس تفسیر میں میں تمام شرکائے پروگرام کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنی کتاب مقدس کی تعلیمات کے لیے جمع ہونے والے جتنے بہن بھائی ہیں، اس پروگرام کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے۔ جو اس وقت آن لائن ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ ہم نے کل کے درس میں آیت نمبر 16 تک، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 16 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا، جس میں اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی حیثیت اور آپ کا مشن، اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ آج اس کے بعد جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے نصارہ اور عیسائیوں کے گمراہ کن عقائد کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی اور آسمانی شریعت کو جس طرح انہوں نے بدل ڈالا، تو انہوں نے اس کی وجہ سے جو ٹھوکریں کھائیں، ان میں سب سے پہلی جو ان کی بنیادی ان سے مسٹیک ہوئی یا گمراہ کن عقیدہ ان کے اندر در آیا، وہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دینے کا عقیدہ، اور اس کے بعد یہ ایک گروہ کا عقیدہ تھا جس کو مفسرین نے لکھا کہ یعقوبیہ ان کا جو فرقہ ہے اس کا یہ عقیدہ تھا۔ اس کے بعد ان کے پھر 3 گروہ بنے، اور وہ 3 گروہ ان کا بھی عقیدہ بنیادی طور پر یہی تھا کہ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جز قرار دیا، کسی نے اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ سارے ان کا مجموعی عقیدہ جو گمراہ کن عقیدہ یہ تھا کہ وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت اور عیسیٰ علیہ السلام ان میں فرق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے یہ کہا، یعنی جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا اور جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور اس بات کا اظہار کیا، کیا تھا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اور مسیح ابن مریم 2 چیزیں نہیں ہیں، مسیح ابن مریم ہی الہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا گمراہ کن عقیدہ کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کو
خود اللہ قرار دینا اور یہ کہنا کہ مخلوق کہ فلاں وہ عین اللہ ہے، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، جس طرح کہ حلولیہ کا عقیدہ کہ گویا کہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کا رائے، وحدت الوجود کا عقیدہ، تو یہ عقیدہ اس قدر خطرناک عقیدہ کہ اللہ رب العزت نے پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید کرنے کے بعد کہ کوئی بھی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے یا اللہ تعالیٰ اس میں حلول کرایا ہے، یہ عقیدہ اس پر اللہ رب العزت نے حکم لگایا ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی جز نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں، اور یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، کہ اللہ رب العزت اپنے ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کے حقوق میں اس کا کوئی شریک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہر قسم کے شرکاء سے منزہ اور مبرہ ہے، اللہ رب العزت ہر قسم کی کمزوریوں، لاچاریوں، مجبوریوں سے منزہ اور مبرہ ہے، اللہ رب العزت کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ رب العزت کے حقوق یعنی جتنی عبادات ہیں، جتنی قسم کی بھی عبادات ہیں، خواہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، دعا ہے، نظر نیاز ہے، جو بھی عبادت ہے وہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت، کیونکہ وہ الہ ہے، وہ الہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جس طرح کہ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو بھی اپنی ماں کی گود میں تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو قوت گویائی بخشی، تو انہوں نے اس وقت بھی برملا اس کا اعلان کروایا اللہ تعالیٰ نے ان سے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے نبی بنایا ہے۔ گویا کہ یہ بنیادی عقیدہ، اور دوسرا اسی کے ساتھ ملتا جلتا عقیدہ تثلیث کا عقیدہ، کہ اللہ رب العزت تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اللہ رب العزت، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض نے تیسرے نمبر پر مریم صدیقہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو رکھا، ان کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے۔ تو گویا کہ یہ ان کی بنیادی گمراہی تھی، ان کی بنیادی گمراہی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ولادت باسعادت، اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ غلطی کھائی۔ یہ عقیدہ رکھنا، ایک تو اللہ رب العزت نے اس پر حکم لگایا، اور دوسرا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ اگر واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ ہے اور الہ ہیں، تو ان سے پوچھئے قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہ کون تم میں سے رکاوٹ بن سکتا ہے اللہ کی راہ میں کسی چیز کی، کون تم میں سے اس بات پر اختیار رکھتا ہے اللہ کو اس کام کرنے سے روک سکتا ہے، کس کام سے؟ ان اراد ان یہلک مسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنا چاہیں، موت دینا چاہیں، وامہ، اور ان کی والدہ کو موت دینا چاہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے اور ان کو موت سے بچا سکے اگر اللہ تعالیٰ ان کو موت دینا چاہیں؟ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ شاید ان کے ذہن میں بات آ جائے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ ہیں، تو کم از کم اپنی والدہ کو تو موت سے بچا لیتے، والدہ کو موت سے نہیں بچا سکے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے، پھر قیامت کے قریب اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آسمان سے اتریں گے اور پھر زمین پہ رہیں گے جب تک اللہ کو منظور ہوگا، تو پھر اس کے بعد ان کو اللہ رب العزت موت دیں گے، ان کی وفات ہوگی اور پھر وہ ان کو دفن کریں گے مسلمان۔ تو اگر کوئی الہ ہے تو الہ کو تو موت نہیں آتی۔ اگر یہ الہ ہیں جو ان کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا، تو ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو اور یہ کفری عقیدہ ہے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ بتاؤ پھر کہ اگر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فوت کرنا چاہے یا عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کرنا چاہے، پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کام سے روک سکتا ہے اور اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور پوری دنیا کے اندر، زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں، اگر اللہ رب العزت سب کو موت دینا چاہے تو کون ہے ان کو بچا سکتا؟ کون ہے روک سکتا؟ یہ اختیار اللہ کا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اس بات کا اعلان کر دیجئے واضح طور پر، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، یعنی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت، وما بینہما، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ رب العزت نے ان کے بہت بڑے مغالطے کا اس میں جواب دے دیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت خالق کل شیء، پوری کائنات کا خالق ہے، ہر پوری کائنات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہے وہ پیدا کر لے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ جس طرح کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ مشرکین مکہ اور وہ لوگ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے یا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرنے والے تھے، ان کو مختلف انداز میں جب اللہ رب العزت نے ان کو یہ چیلنج کیا اور ان کو سمجھایا، اور انہی دلائل میں سے اللہ جل شانہ نے ذکر کیا سورہ شورا کے اندر، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ ان کو اعتراض یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب والد نہیں ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت باسعادت معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کی اپنے امر الہی سے بغیر والد کے، تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت جیسے چاہے پیدا کرے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر لے، بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کر لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بابا جان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ مالک چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر لے، جیسے کہ ہماری اماں جان سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ وہ مالک چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور وہ مالک چاہے تو ماں اور باپ دونوں سے پیدا کرے، جس طرح کہ عام لوگوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور اگر وہ نہ پیدا کرنا چاہے تو پھر میاں بیوی دونوں صحت مند ہیں، جوان ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ان کے اولاد نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ وہ بانجھ بنا دے، نہ اولاد دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ چاہے تو بیٹیاں عطا کرے، جس کو صرف وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے اس کو کوئی بیٹا دینے والا نہیں۔ وہ چاہے تو بیٹے عطا کرے، جس کو صرف اللہ نے بیٹے دیے ان کو کوئی بیٹی دینے والا نہیں اگر اللہ نہ چاہے تو۔
اور اگر چاہے تو ملا کر دے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش اور اللہ تعالیٰ کا انعامات ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے۔ اس لیے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو دیکھ کر کہ وہ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا والد گرامی نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اتنا بڑا بہتان لگانا، اتنا بڑا بہتان، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا، یا اللہ تعالیٰ کا حصہ قرار دینا، یا الہ قرار دینا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، اور وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے کفر کیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب انہوں نے اعتراض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد تو نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھر اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی ماں تو ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسے چاہے اور جسے چاہے اور جیسے چاہے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کے عقائد کی تفاصیل میں اس لیے اس میں زیادہ نہیں گیا، کیونکہ آگے آیات جو آ رہی ہیں، اگلی آیات میں اس کی وضاحت ہے، اور اس کے اندر یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اہل اسلام کا، مسلمانوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا عقیدہ ہے۔ یہ آگے اس کا بیان وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے ہم تفاصیل اس کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک اور بہت بڑا مغالطہ اور خود فریبی تھی، جس کو وہ اپنے لیے وہ بہت بڑا سمجھتے تھے، اپنے لیے ایک تسلی سمجھتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، اور یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے بیٹے سے مراد کیا؟ یعنی اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں ذکر کیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، قالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن یہاں کیا وہ سب اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے سمجھتے تھے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ یہاں اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، کہ ہم ان انبیاء کی اولاد ہیں جو اللہ کے بیٹے تھے، لہٰذا ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور دوسرا کہ نحنو ابناء اللہ، تو نے کہا کہ یہاں مضاف الیہ اس کو محذوف کیا گیا اس کا، کہ نحنو ابناء رسول اللہ، ابناء رسول اللہ، ہم اللہ کے رسولوں کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے رسولوں کے بیٹے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں۔ تو یہ دو مفہوم اس کے مفسرین نے بیان کیے۔ بہرحال ان کا یہ چہیتا پن اپنا وہ ظاہر کرتے تھے، اور اس بات پر وہ کہتے تھے جی ٹھیک ہے۔ جب ان کو یہ سمجھایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور ان کو بلایا، اس دین کی طرف بلایا، اور کہا کہ جو میری دعوت کو قبول کرے گا، میری بات کو مان لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت عطا کرے گا، اور جو میری دعوت کا انکار کرے گا، میری بات کو نہیں مانے گا، تسلیم نہیں کرے گا، اس کے لیے جہنم ہے، آگ ہے۔ وہ کہنے لگے جی نہیں نہیں، ہمیں ان باتوں سے آپ نہ ڈرائیے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی الشعب المختار، ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی یہ ساری باتیں وہ اپنا وہ چہیتا پن ظاہر کرنے کے لیے کرتے۔ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو ان سے ذرا پوچھئے، اگر تم واقعتاً اب دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دے گا؟ یہ جو
تم پر تمہاری گناہوں کی وجہ سے تمہارے پہلے آباء و اجداد پر بھی طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں آتی رہیں، اور تم بھی دیکھ رہے ہو یا آخرت میں جو نہیں مانے گا آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آپ کے آ جانے کے بعد، وہ جہنم میں جائے گا، تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں کرے گا؟ کیوں؟ کیا مطلب کہ اگر تم واقعتاً اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ اور چہیتے لوگ ہو تو پھر کوئی اپنے پیاروں کو سزا تو نہیں دیتا، عذاب تو نہیں دیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں کرے گا؟ جب ان کو یہ بات کہی گئی تو کہنے لگے اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو وہ لمبا عرصہ نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہوں نے کہا کہ آگ اگر ہم جہنم میں گئے بھی، عذاب سزا ہوئی بھی، وہ تو تھوڑے دنوں کے لیے ہوگی، مختصر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے حبیب ان کو فرما دیجئے بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو ان بشروں میں سے، تم بھی انسان ہو ان انسانوں میں سے جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، لہٰذا جو ضابطہ اور قاعدہ باقی انسانوں کے لیے ہے وہی آپ کے لیے ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی دعوت کو قبول کرے گا، دین اسلام کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دے گا، اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور جو انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جس طرح یہ قاعدہ عام لوگوں کے لیے ہے، اسی طرح یہ قاعدہ تمہارے لیے بھی ہے۔ یہاں چہیتے ہونا اور آپ کا قریبی ہونا، نہ تو اس کی کوئی دلیل ہے، نہ تو اس کی کوئی دلیل ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کے ہاں یہ قاعدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں دیکھا جائے گا، انسان کے اعمال کو دیکھا جائے گا، وہاں حسب و نسب یہ کام نہیں آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بتع به عمله لم یسر به نسبه، جس آدمی کو اس کے اعمال نے پیچھے کر دیا اس کا نسب نامہ اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میرے چچا عباس، اے میری بیٹی فاطمہ، نام لے کر فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اعمال صالحہ کر لو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر کوئی میری خاندان میں سے کوئی شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا اور اس کے اعمال صالح نہ ہوئے تو میں اس کے کسی کام نہیں آؤں گا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو معیار ہے وہ عمل صالح ہے، اور یہی کسی کے تعلق دار ہونے کا بھی یہ معیار ہے۔ آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائے اور جو اس وقت پانی میں ڈوب گئے، تو جب وہ ڈوبنے لگے تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی کہ اے اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اے اللہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے، تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل میں نہیں، یعنی آپ کے ماننے والوں میں نجات کا اس کے ساتھ وعدہ تھا کہ جو آپ کا اہل بھی ہوگا اور آپ کا ماننے والا بھی ہوگا، آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے والا بھی ہوگا۔ یہ چونکہ منکر ہے اس لیے اس کو صرف آپ کا بیٹا ہونا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل میں ہی شمار نہیں کیا۔ اس لیے یہاں کو بتایا گیا کہ صرف اسی بات پر تم اتراتے رہو اور یہ اپنی طرف سے ایک مفروضہ قائم کر کے اور اپنی طرف سے ایک عقیدہ اور ذہن بنا کر یہ کہو کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا قاعدہ سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے جو بھی نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی پیروی کرے گا، اس کے لیے کامیابی ہے اور جنت ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم اور آگ ہے۔ تو یہ قاعدہ سب کے لیے عام ہے۔ فرمایا یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب کرے اور جس کو چاہے بخش دے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، پھر اس بات کو ریپیٹ کیا کہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جس طرح کوئی ذات میں شریک نہیں، صفات میں شریک نہیں، اس کے حقوق میں شریک نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ جو کچھ ہے زمین و آسمان میں اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی اس طرف سب کا انجام ہے، سب نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو پھر مخاطب کر کے فرمایا قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، البتہ تحقیق آ چکے ہیں آپ کے پاس ہمارے رسول۔ جاءکم رسولنا، تو یہاں رسولنا یہ اضافت تشریف کے لیے ہے کہ ہمارے معزز و مکرم رسول آ چکے ہیں آپ کے پاس۔ یہ اہل کتاب کو اس بات سے متنبہ کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب کو اس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے وہ رسول، جبکہ اہل کتاب کا اس سے پہلے طرز عمل کیا تھا؟ اہل کتاب کا اس سے پہلے طرز عمل یہ تھا کہ یہ عرب سے، مشرکین مکہ سے اور دیگر جو اپنے مخالفین تھے ان سے کہا کرتے تھے کوئی بات نہیں، آج آپ ہم پر غالب آ رہے ہیں، آپ ہم پہ دسترس جمائے ہوئے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے جب آخری نبی مبعوث ہو جائیں گے، آخری نبی دنیا میں آ جائیں گے، اس وقت پھر ہم ان کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جہاد کریں گے اور آپ پر غلبہ حاصل کریں گے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے مبعوث کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو یاد دہانی کروائی، اہل کتاب کو یاد دہانی کروائی، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، البتہ تحقیق آ چکے آپ کے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، جو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے نبوت کے انقطاع، نبوت کے سلسلہ نبوت کے انقطاع کے بعد، یعنی ایک مدت تک سلسلہ نبوت منقطع تھا۔ کیسے؟ پہلے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور ایک ایک وقت میں کئی انبیاء تھے، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1900 سال کا فاصلہ ہے، اور اس دوران اللہ رب العزت نے 1000 انبیاء بنی اسرائیل کو مبعوث کیا، 1000 انبیاء بنی اسرائیل کو مبعوث کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد 6 صدیاں گزر گئیں۔ آپ نے یہ تو بات معروف ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کون سے سن عیسوی میں ہوئی؟ 571۔ تو گویا کہ 600 صدیاں گزر چکی تھیں، 600 سال گزر چکے تھے، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ 6 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو یہ معنی ہے اس کا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم کے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوں، اس لیے کہ ان کے اور میرے درمیان اور کوئی نبی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آخری نبی ہی آئے، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، سلسلہ نبوت کے یا رسولوں کے منقطع ہونے کے ایک عرصہ کے بعد، ایک مدت کے بعد، یعنی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ موقوف ہو جانے کے ایک مدت تک موقوف ہو جانے کے بعد آخری نبی آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ اس لیے ان تقولوا، کہ تاکہ تمہارے پاس یہ عذر باقی نہ رہے، تم قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہ کر، ان تقولوا، کہ تم یہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، کوئی خوشخبری سنانے والا آیا نہیں، یعنی تم کل عذر نہ پیش کر سکو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی تو آیا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی تو آیا نہیں، اس لیے ہم کس کی بات مانتے؟ کسی نے آ کر ہمیں ڈرایا نہیں، کسی نے آ کر ہمیں سمجھایا نہیں، تو تم قیامت کے دن کہیں یہ عذر نہ پیش کر سکو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اتمام حجت کرنے کے لیے فرمایا ان تقولوا، کہ یہ تم کہو ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر ولا نذیر، نہ کوئی خوشخبری سنانے والا۔ گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی
बेसत के जो मकासद वो भी बयान कर दिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मिशन देकर भेजता है उसके अंदर दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक कि अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों को, अपने मुती और फर्माबरदारों को, अल्लाह के अहकाम को मान लेने वाले, दीन इस्लाम को कबूल करने वालों को बिशारत सुनाते हैं, अल्लाह ताला के इनामात की, अल्लाह ताला के एहसानात की बिशारत सुनाते हैं। और दूसरा वला नज़ीर, और डर, अल्लाह ताला के अजाब से डराते हैं, मुखालफों को अल्लाह ताला की सज़ा से डराते हैं। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का ये मिशन है। तो फरमाया फ़क़द जाअकुम, बस तहकीक आ चुके हैं तुम्हारे पास, बशीरुम व नज़ीर, बशीर भी और नज़ीर भी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको पूरी कायनात के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहन नबी, ए नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, कि हमने, ए नबी, हमने आपको भेजा शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाले, नज़ीरा, मुबश्शिर, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और अल्लाह के अजाब से डराने वाले, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला के दीन की तरफ दावत देने वाले बनाकर भेजा, व सिराज मुनीरा, और आपको सिराज मुनीर बनाकर भेजा। अब यहाँ एक बात और काबिल गौर है कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने इस आयत करीमा के अंदर हर नबी बशीर भी है, हर नबी नज़ीर भी है, हर नबी दाइयन इलल्लाह भी है, हर नबी अपनी उम्मत पर शाहिद भी है, लेकिन सिराज मुनीरा ये वसफ अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। सिराज मुनीरा क्या माना? कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूरे हिदायत बनाकर भेजा। आप खुद भी नूरे, अल्लाह ताला ने आपको हिदायत का किताब मुकद्दस को फैलाने, नूर और रोशनी देकर भेजा आपको, और आपने आगे लोगों के कुलूब व अज़हान को भी किताब और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर किया। तो ये आपके औसाफ। तो फरमाया आपके पास बशीर और नज़ीर आ चुके हैं, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अब तुम्हारे पास कोई उज़र बाकी नहीं है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को उन एहसानात का, फिर अल्लाह ताला ने उनको याद दहानी करवाई, और उनके बदले में उनके तर्ज अमल का फिर जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ मेरी कौम याद करो अल्लाह ताला की नेमतों को जो तुम पर हैं, अपने ऊपर अल्लाह ताला के इनामात को याद करो। इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया, अल्लाह ताला ने जब तुम्हारे अंदर बहुत सारे अंबिया और रसूल को भेजा, बहुत सारे पैगंबर भेजे, अंबिया नबी की जमा है। और अंबिया अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया है, इसराइल, कुल्लु ताम काना हिल्लल लिबनी इसराइल इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफ्सिही। तो इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद, इसराइल अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए हैं, जितने नबी आए ईसा अलैहिस्सलाम तक, सब अंबिया बनी इसराइल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप में से अंबिया भेजे। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है बनी इसराइल तुम पर। अल्लाह ताला की इस नेमत को याद करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर जाअल फ़ीकुम अंबिया, अंबिया भेजे। और अंबिया बनी इसराइल वो एक वक्त में नबी भी और सरबराह भी होते थे, जैसा कि हदीस पाक में आता है, काना बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनु इसराइल की सियासत, क़यादत, नबूवत भी और सियासी क़यादत भी ये अंबिया अलैहिस्सलाम के उनके अंबिया अलैहिस्सलाम के हाथों में होती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जद्दुल अंबिया इसलिए कहा जाता है और अबूल अंबिया भी कहा जाता है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में जितने अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम मबूस हुए हैं, सारे के सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में। अब अंदाजा फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो फर्जंदान गिरामी अता की। सबसे बड़े फर्जंद अर्जमंद
جو اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی عمر مبارک 86 برس تھی، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جو اس وقت پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس تھی. اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کے آگے نسل سے یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد جتنے انبیاء ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیے. تو اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے گویا کہ سب انہی کی اولاد میں سے تھے، اس لیے انہیں ابو الانبیاء کہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد کروائے اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ملوک بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا. یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں غلامی سے نجات دلا کر تمہیں حکومت اور اقتدار عطا کیا. ایک دور تھا کہ فرعون کی غلامی میں کتنے صدیاں انہوں نے گزاری فرائنہ کی غلامی میں، اور پھر اللہ رب العزت نے جب ان کو نجات دی تو اللہ رب العزت نے پھر غلامی سے نجات دے کر ان کو بادشاہتیں عطا کی. تو یہ اللہ رب العزت کا کس قدر انعامات ہے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیجے، تمہیں بادشاہت بھی عطا کی غلامی سے نجات دے کر. تو فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں وہ انعام دیے ہیں جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیے، کسی اور امت کو نہیں ملے. وہ تم پر اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے. مثلا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر جا رہے ہیں تو دھوپ ہے سخت، ظللنا علیکم الغمام، ہم نے آپ پر بادلوں کے سائے کیے. کھانے کے لیے اسپیشل سفر میں ہیں، تیہ کے میدان میں ہیں، تو کھانے کے لیے کوئی اہتمام کرنے کی، کوئی لکڑیاں لانے کی، کوئی یہ سارے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آپ پر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کیا، روسٹ بٹیرے، ترنج بین، میٹھی روٹیاں، اور کیا دسترخوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہوگا، کیا اللہ اکبر، کیا وہ دسترخوان ہوگا. لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے اتنی زیادہ انہوں نے ناشکری کی. من سلوہ آرام سے اتر رہا تھا، کھا رہے تھے، لیکن ان کو پھر یاد آیا، کہنے لگے وقالوا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ آج صبح و شام ایک ہی کھانا، من سلوہ یہی کھانا پکا پکایا ملتا تھا، آرام سے ملتا تھا. ادع لنا ربک، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ہمارے لیے نکالے من بقلہا و کثائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، ہمیں ترکاریاں، کھیرے، دالیں، لہسن، پیاز، یہ چیزیں ہمیں چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، او بھئی کہاں یہ گاجر مولیاں اور یہ کہاں وہ من سلوہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت نے ان پر، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے پانی سے چشمے جاری کیے. موسیٰ علیہ السلام عصا مبارک اپنا مارا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے. ان کے لیے اللہ رب العزت نے دریا کو خشک کر دیا جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا. یعنی ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسانات کیے کہ جو ما لم یؤت احدا من العالمین، جو جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دی ملے. اتنے بڑے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور ان کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو. یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں. ارض مقدس، ارض میں نے زمین، اور مقدس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ. ارض مقدس، یہ کون سی زمین؟ فلسطین کی سرزمین، بیت المقدس کی سرزمین، وہاں داخل ہو جاؤ. التی کتب اللہ لکم، جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین میں لوٹائے گا، یہاں لے کر آئے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہوئی ہے اس زمین میں داخل ہو جاؤ. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ تم اپنی پیٹھ پھیر کر واپس پلٹ جاؤ. اگر ایسے کرو گے فتنقلبوا خاسرین، تو تم ناکام و نامراد ہو کر پلٹو گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو. اللہ رب العزت نے جب ان کو حکم دیا اور
داخل ہونے کا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا، تو انہوں نے ایک تو یہ کیا جس طرح پہلے آیا کہ حکم دیا گیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ اس سے پہلے جب ان کو حکم دیا تو انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اے موسیٰ ارض مقدسہ کے اندر تو ایک ایسی قوم آباد ہے، عمالقہ، بڑے بڑے جسامت والے دیو ہیکل، بڑے بڑے اونچے اور طاقتور نوجوان اور پہلوان موجود ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جس وقت میدان تیہ کے اندر تھے، صحرائے سینا کے اندر تھے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 نقیب بھیجے، 12 سرداروں کو بھیجا کہ وہاں جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آئیں۔ جب انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو ان میں سے 2 جو نیک تھے، مومن تھے، وہ تو اس بات پر پکے رہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم انشاءاللہ داخل ہوں گے، ان سے لڑائی کریں گے اور ان پر فتح حاصل کریں گے۔ اور دوسرے ان کی جو 10 تھے باقی، وہ ان کی جسامت، قد کاٹ اور ان کی قوت اور طاقت کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے، اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو بدل کرنا شروع کیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کر بتایا تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ قالو یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ارض مقدسہ کے اندر تو ایک بڑی زبردست اور جابر قسم کی قوم ہے، وَإِنَّا، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ کرنے کی ہمیں ہمت نہیں اور سکت نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جو کہا تھا کہ تم اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت اور تائید ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس کے اندر تو بڑی زبردست قسم کی، بڑی طاقتور قسم کی قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے ارض مقدسہ میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یعنی یہ لوگ معجزات کا انتظار کرنے والے یہاں بیٹھ کر دعا کریں گے کسی طرح وہ چھوڑ کر چلے جائیں ملک، کیونکہ جب انہوں نے یہ ملک دیکھا تھا تو یہ فاقوں کے مارے ہوئے صحرا کے اندر اور مصر سے نکلے ہوئے اور بڑی یعنی قسم پرسی کا عالم تھا، اور اس عالم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے لیے سارے انتظام کیے، کھانے پینے کے، پانی کے، پتھروں سے پانی جاری کیا۔ جب انہوں نے سرزمین ارض مقدسہ فلسطین اور شام کی سرزمین کو دیکھا تو وہاں باغات، نہریں اور ہر قسم کی وہاں آسائشیں اور سہولیات موجود تھی، تو دیکھ کر منہ میں پانی تو آتا تھا، وہاں جانا بھی چاہتے تھے، لیکن لڑ کر نہیں، یعنی جہاد کر کے نہیں، جہاد کرنے سے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی ہمیں مار دے، اس لیے بزدل تھے، تو اس طرح نہیں جانا چاہتے تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام معجزہ ہو جائے، دعا کر دے کہ یا اللہ کسی طرح ان کو ویسے وہاں سے بھگا دے، یا وہ خود ہی ان کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے ہماری دعاؤں کا اثر دبا کر کہ وہ یہ سرزمین چھوڑ کر چلے جائیں۔ ایسے کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ تو یہ ان کا ارادہ تھا، کہنے لگے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز نہیں اس میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، وہ وہاں سے خود نکل جائیں، خود ان کا جیو چاٹ، ایسی سرزمین چھوڑ کر جو ان کا اپنا گھر ہے وہ کیسے نکل جائیں گے؟ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، بس اگر وہ وہاں اس سے نکل جائیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں، پھر ہم اس سرزمین میں داخل ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمت کر کے، طاقت کے ذریعے لڑائی کر کے ہم نہیں ان کو نکال سکتے، نہیں اتنی ہمیں ہمت نہیں، لیکن جب وہ نکل جائیں گے کسی طرح آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ نکل جائیں، یا کسی طرح وہ نکل جائیں، تو پھر ہم دیکھیں کس طرح قبضے جماتے ہیں۔ یہ ان کا حال تھا۔ فرمایا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہا ان 2 آدمیوں نے، یعنی 12 نقیبوں میں سے 2، ایک یوشع ابن نون جس طرح مفسرین نے لکھا اور دوسرے کا نام کالب، انہوں نے کہا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہ ان 2 آدمیوں نے کہا ان میں سے جو گئے تھے وہاں، یخافون جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، قال رجلان من الذین یخافون، کہ وہ لوگ جو ڈرنے والے تھے، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو ڈر رہے تھے، اس سے، اس قوم سے ڈر رہے تھے،
تو ان میں سے 2 آدمیوں نے کہا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انعام اللہ علیہما، ادخلوا علیہم الباب، تم اس قوم پر دروازے کے راستے سے داخل ہو جاؤ، تم اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس بے شک تم غالب آنے والے ہو۔ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، تم اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، شہر کے دروازے میں سے، اور جب ہم داخل ہو جائیں گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس بے شک تم غالب آ جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ تعالیٰ پر تم بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قالو، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، ان کی تسلی دینے کے باوجود، پھر وہ کہنے لگے قالو یا موسیٰ، یہ خوف اور ڈر بڑا ہوتا ہے، اور بالخصوص ایسی قوم جنہوں نے صدیوں فرائنا کی غلامی میں گزارے ہوں، اور غلامی کے اندر انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیے ہوں، وہ پہلے سے ہی بہت گھبرائے ہوئے تھے، اور اب بھی ان سے وہ خوف زائل نہیں ہو رہا تھا۔ تو کہنے لگے قالو یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے کبھی بھی اس شہر میں، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، جب تک وہ قوم جبارین وہاں موجود ہے، عمالقہ وہاں موجود ہیں، ہم اس وقت تک اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر داخل ہی ہونا ہے تو پھر ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، یہ ہے اس قوم کی بے وفائی۔ اور اس قوم نے جو اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بے وفائی کی، اس کا تانا اس قوم نے دلوایا، یہ کئی صدیوں کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ غزوہ بدر کے لیے، جنگ بدر کے لیے بہت بڑا لاؤ لشکر لے کر، 1000 کا لشکر لے کر، اسلحہ اور سپاہ سے یعنی بالکل تیار ہو کر وہ آ رہے ہیں چڑھائی کر کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، آپ کے اشیرو علیہ، مشورہ دیجیے۔ تو اس وقت آپ پوچھ رہے تھے، آپ با انصار کے مشورے، مہاجرین سے مشورہ لے رہے تھے۔ اس وقت حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حضرت آپ اس کی فکر نہ کیجیے، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اپنے رب کو ساتھ لے جائیے، اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیے اور لڑائی کیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، اللہ کے حبیب، ہاں آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے لیے اپنی جانیں نشاور کر دیں، حتیٰ کہ وہ یمن کی آخری سائڈ پر جو سمندر ہے، اس کے پیچھے جو پہاڑی، اگر آپ کہیں اس سمندر میں کود جائیں تو ہم اس کے لیے بھی کودنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ جو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس شہر میں، یعنی ارض مقدسہ میں، ما داموا فی ابدا، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ فاذهب انت وربک، پس جائیے آپ اور آپ کا رب، فقاتلا، آپ دونوں لڑائی کیجیے، یعنی آپ اپنے رب کو ساتھ لے کر چلے جائیے اور لڑائی کیجیے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھنے والے۔ قال، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے اللہ میرا اختیار تو میرے اپنے اوپر ہے کہ میں جتنے جو کر سکتا ہوں میں اس کے لیے، اے اللہ تیری اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے میں ہر حکم کی تعمیل کے لیے اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، واخی، اور میرا بھائی ہارون، اس پر مجھے اعتماد ہے کہ اس کو جیسے میں کہوں گا اسی طرح یہ کریں گے، اس کے علاوہ باقی قوم، ان پر مجھے کوئی اعتماد، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان تو جدائی ڈال دے۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، قوم سے مایوس ہو کر، قوم کی بے وفائی کو دیکھ کر، اور کہا کہ مجھے اللہ لا املک الا نفسی واخی، لا املک الا نفسی واخی، میں اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی کے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہوں، ہم تیرے حکم پر اور تعمیل ہر صورت میں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ قوم، ان پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ قالا،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی پاداش میں کہ جب ان کو ایک اتنا اچھا ارض مقدسہ مل رہی تھی، شہر مل رہا تھا، اتنا سرسبز و شاداب باغات مل رہے تھے، نہریں مل رہی تھی، سب کچھ مل رہا تھا، جب انہوں نے انکار کر دیا جہاد کرنے سے اور اس کے حصول کے لیے محنت کرنے سے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی، ان کو سزا دی۔ کیا فرمایا؟ قالا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اب اس شہر کے اندر، ارض مقدسہ کے اندر ان کے لیے داخل ہونا حرام ہے 40 سال تک، یعنی 40 سال تک اب یہ ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ تیہون فی الارض، یہ سرگرداں پھریں گے، حیران پریشان پھریں گے زمین کے اندر، چکر کاٹتے رہیں گے۔ تو یہ میدان تیہ کو میدان تیہ بھی اس لیے کہتے ہیں، یہ تیہونا سے ہے کہ جس میں آدمی گھوم پھر کے وہیں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں کہ وہ یہاں سے نکلیں، تو وہ یہیں چکر کاٹتے رہے، یہیں چکر کاٹتے رہے، اور فرمایا 40 سال تک اس طرح یہ سرگردہ رہیں گے اسی صحرا کے اندر۔ فلا تعس علی القوم الفاسقین، بس آپ فاسق قوم پر کوئی افسوس، اظہار افسوس مت کیجیے۔ یہ جو 40 سال کا عرصہ تھا، اس عرصے میں یہ قوم، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کے سائے بھی کیے، اسی دوران من سلوا بھی ان پر آیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکری کی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور 40 سال جب کے عرصے میں ان کے یہ جو بڑے یہ لوگ تھے جو ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے جہاد سے، اتنے عرصے میں تقریباً یہ فوت ہو گئے اکثر لوگ ان میں سے۔ اب نئی نسل پیدا ہوئی جنہوں نے صحرا کے اندر زندگی پروان چڑھے اور زندگی بسر کی، اور اپنا مشقت اور محنت کے عادی ہوئے۔ انہوں نے پھر جب اللہ کو منظور ہوا 40 سال کے بعد، پھر بیت المقدس میں داخل ہوئے اور بیت المقدس کو فتح کیا، تو اس طرح یہ بنی اسرائیل پھر وہاں ارض مقدسہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل آیت نمبر 27 سے ہم انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے عبرتیں، بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے اسباق ہیں۔ کل بھی آپ بہن بھائی اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ 4:15 بجے آن لائن آ جائیں، تو انشاءاللہ کل ہم اس سے اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس مجلس کے اندر شریک ہونا، قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا قبول فرمائے، ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں دعا اور التجا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ برکت ایام ہے، اور ہم روزے کی حالت میں، افطاری کا وقت قریب ہے۔ اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اس وقت جس مشکل میں اور پوری دنیا مبتلا ہے، اور خاص کر امت مسلمہ، اے اللہ ہم سب کو اس مشکل اور مصیبت سے نجات دے۔ اے اللہ، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہر چیز بند ہو کر رہ گئی، ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے، اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہر مسلمان پریشان ہے، مساجد میں نمازیں نہیں ہو رہی، گھروں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، جمعہ نہیں ہو رہا، الہ العالمین، اور بہت ساری پریشانیاں، روزگار کی پریشانیاں، اور اللہ یہ ساری پریشانیاں حل کرنے والا اور دور کرنے والا تیرے سوا کوئی، اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی، الہ العالمین۔ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعت کی طرف دیکھ۔ اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعت کی طرف دیکھ، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم پہ راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے، اور اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ اس پریشانی کو ہم سے دور کر دے، تمام لوگوں سے دور کر دے، اور اللہ بالخصوص مسلمان اور امت مسلمان سے اس کو دور کر دے۔ مسلمانوں پہ جو بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تو اپنے مسلمانوں کی، اپنے ماننے والوں کی مدد فرما، الہ العالمین۔ جتنے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں تو سب کو شفا، سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے محترم بھائی حاجی محمد ارشد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے محترم شیخ ارشاد اللہ عصری صاحب کے لیے دعا کریں، پاکستان میں وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا۔ اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں،
اللہ تو ہمیں کرونا وائرس کی خطرناکی اور اس کی تباہ کاریوں سے بھی بچا، اور ہر قسم کی بیماری، دکھوں اور پریشانیوں سے بھی بچا۔ اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، ہمیں صحت و عافیت عطا فرما۔ روزگار کی تنگی، کاروبار کی تنگی اللہ یہ بھی دور کر دے۔ اللہ تیرے لیے خزانہ میں کوئی کمی نہیں، تو ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، رزق حلال کے وسائل میسر فرما دے، اور پہلے سے بڑھ کر دنیا کو اب خیر و برکت سے اللہ تو نواز، اور حالات کو معمول پر لے اے ہمارے اللہ۔ ہم اگر تو نے ہمارے حال پہ رحم نہ کیا تو ہمارا کون ہے تیرے سوا میرے مالک؟ اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے ہمارے حال پہ رحم فرما اور ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ تو ہمارے حوال کو، ہمارے حالات کو ہم سے بھی زیادہ جاننے والا۔ اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، اپنے فضل و رحمت سے اس پریشانی سے ہمیں نجات دلا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے مسلمان عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے تو ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، نمازوں کے پابند بنا، عقیدہ توحید کے پر قائم رکھ، اور سنت اپنے نبی کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے روزے، ہماری نمازیں، راتوں کا قیام، قرآن پاک کی تلاوت، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا، اور ہمیں ان لوگوں خوش نصیب لوگوں میں شامل کر جن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل انشاءاللہ رات کو درس ہوگا 9:30 بجے، رات کو 9:30 بجے درس ہوگا، اور اس میں ہم آج کے درس میں استخارہ کی حقیقت اور اس کا طریقہ بیان کریں گے۔ آج 9:30 سے 10:30 بجے 9:30 سے 10 بجے تک درس ہوگا تراویح کے بعد انشاءاللہ۔ اس میں ہم استخارہ کی حقیقت اور اس کا طریقہ، مسنون طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں بھی آپ شرکت کریں تمام بہن بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اور سوال ہے کسی کا؟ اچھا جی وہ یہ آپ نے اس میں آیت میں آیا نا کہ اپنا میرا اختیار میرے اوپر، اپنے اوپر اپنے بھائی کے اوپر ہے، تو ان کو ان کے بارے میں تو میں اب یعنی میں پر یقین ہوں کہ ہم دونوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ دو جو نقیب گئے تھے وہ بھی مطلب اسی طرح چاہ رہے تھے کہ ہاں، ان کے لیے تیار وہ ہیں، ان دو، کا اللہ نے ذکر ہاں نہیں جی، کیا۔ وہ دو نقیب جو تھے نا، وہ تو ان کو یہاں تو صرف یہ بات ہے نا کہ انہوں نے قوم کو آ کر بتایا، ہاں جی، جی انہوں نے قوم کو آ کر صورتحال سے آگاہ کیا، جی لیکن جی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی قوم کے دباؤ میں آ جاتے بعد میں، یا ان کے بارے میں، کیونکہ ان کو تو قوم کے اندر شمار کیا نا، انسان کو جی سب جی اعتماد تو اپنے اوپر ہوتا ہے نا جی، جی جی بالکل صحیح، اپنے جیسا ہی بھروسہ اپنے بھائی پر، تو جی اس جی بھروسہ شاید ان پر بھی نہ ہو۔ جی بالکل صحیح، ہاں، ٹھیک ہے اس جی، لیے ذکر کیا اپنا ہی، کیونکہ وہ بھی شاید ان کی قوم ان کو پکڑ لیتی، مجبور کر دیتی کہ تم کیوں جا رہے ہو، یہ ہے وہ، تو اب موسیٰ اچھا علیہ اچھا، السلام خود تو نہیں روک سکتا نا کوئی، جی جی بالکل صحیح، ٹھیک ہو اس گیا لیے جی، ٹھیک ہے، بارک جزاک اللہ اللہ فیک، خیر۔ بارک اللہ، السلام علیکم۔